لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم معزز مکرم اور محتشم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بعض چیزوں کے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا فرماتے ہیں. یہ فضیلت اور فوقیت اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر منحصر ہوتی ہے. اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا ہے اور دوسری چیز کو غیر افضل بنایا ہے تو اللہ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. وہ اللہ کی مشیت کے اوپر منحصر ہے. اللہ فرماتے ہیں: وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں.
اور جو اللہ کرتے ہیں اللہ سے پوچھا نہیں جاتا، جیسے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرتا ہے اللہ سے اس کا سوال نہیں کیا جاتا، اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے، ان کی حکمت ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی حکمت بیان کی ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی حکمت ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، تو ان چیزوں کی سب سے بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں میں سے قرآن مجید کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت والا بنایا، دنوں میں جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے ایام کے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ رسولوں میں اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ اس طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ تو پھر ان رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا اور آپ کو رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا۔ تو جس طرح کتابوں میں سے قرآن مجید کو دوسری کتابوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو، راتوں میں لیلۃ القدر کو، دنوں میں یوم عرفہ کو، یہ سال کے جو دن ہیں اور جو ہفتے کے دن ہیں ان میں جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے ایام کے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دنوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے فضیلت والا، سب سے افضل، اعلیٰ اور برتر جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اور جمعے کے دن ہی انہیں جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ اور جمعے کا دن یہ وہ فضیلت والا دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسند احمد اور سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا شیئا الا اعطاہ ایاہ۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ جب کوئی مسلمان اس گھڑی میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس گھڑی میں اس مسلمان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اہل علم نے اس گھڑی کی تعیین کے متعلق مختلف آراء بیان کی ہیں، اور جو قریب ترین اور راجح ترین رائے ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے کی جو گھڑی ہے یہ وہ گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ اس وقت میں مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نواز دیتے۔ میرے بھائیو، یہ جو جمعے کا دن ہے اس کی کئی ایک سنتیں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ہمیں اس دن کے اندر کون کون سے اعمال سر انجام دینے چاہیے، اور یہ جو ہم جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں یہ بات بھی یاد رکھیے، ہم میں سے اکثر جمعہ نہیں پڑھنے آتے، جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں،
یہ اس کی تفصیل میں آگے جا کے بیان کروں گا کہ ہم کس طرح آتے بھی ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، تو ہمیں اجر و ثواب جمعے کی نماز کا ملتا ہے، جمعے کے خطبے کا ہمیں اجر و ثواب نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے کی سنتیں بیان کی، ان میں ایک یہ ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کے آئندہ جمعے تک اس بندے کو نور عطا فرما دیتے ہیں، وہ عند اللہ منور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خاص نور عطا فرما دیتے ہیں جو آدمی جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک عمومی روایت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف فقد عصم من فتنۃ الدجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، وہ جمعے کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں ہے، وہ کسی بھی دن اس کو پڑھے، کسی بھی وقت یاد کر لے۔ حفظ کا مطلب ہے زبانی یاد کر لے۔ جو آدمی زبانی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقد عصم من فتنۃ الدجال، ایسے آدمی کو اللہ دجال کے فتنے سے بچا لیتے۔ اور دجال کا فتنہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈرا کے جا رہا ہوں، اور اتنا بڑا فتنہ کہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، نماز کی آخری رکعت، آخری تشہد میں جب تشہد کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے کی پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا کے رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیتا ہے، کوشش کریں، حافظ نہیں ہے تو روزانہ ایک آدھی آیت یاد کرنے کی کوشش کریں، تو جب 10 آیات یاد ہو جائیں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 آیات کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہیں دجال کے فتنے سے بچا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھاتے جمعے والے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی، سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے، اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی ہے، حکم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِي فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے، سیاحین فی الارض، وہ روئے زمین کا چکر لگاتے ہیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین کے اوپر جو بھی امتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام پڑھتا ہے یبلغون عن امتی السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے وہ فرشتے اس امتی کا سلام لا کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے اور پیش کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرکم علی الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت والے دن سب سے زیادہ قریبی وہ آدمی ہوگا اکثرکم علی الصلاۃ جس امتی نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھا ہوگا، قیامت والے دن اس بندے کو اللہ تعالیٰ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب اس بات کے متمنی ہیں، خواہش مند ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہے ہم دنیا کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہیں کر سکے۔ ہم سب کی جنت میں جانے کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرما دے۔ تو اہل جنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسایگی اور پڑوس اس کو ملے گا جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کثرت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز کو معمول بنائیں، اور یہ درود ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو۔ یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، جب بھی یہ آیت تلاوت کی جائے خطبے کے اندر، جمعے کے اندر، کسی واعظ کے اندر، جب یہ آیت پڑھی جائے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت سن کے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے۔ پڑھ لیں درود۔ اب اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے درود سے مراد کیا ہے، فرشتوں کے درود سے مراد کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی وضاحت کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب درود کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے صلاۃ الرب الرحمہ، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ درود کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو الثناء الجمیل فی الملأ الاعلیٰ، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور فرشتوں کے درود سے مراد یہ ہے کہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں آپ پہ درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اما السلام فقد عرفنا، اللہ کے رسول سلام تو ہم نے پہچان لیا۔ جب ہم نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ کے رسول سلام کا تو پتہ ہے، وکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے اوپر درود کس طرح پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صحیح بخاری اور جامع ترمذی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا۔ اس طرح کئی اور صیغے مروی ہیں درود کے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، کئی صیغوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے۔ تو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، کہ جمعہ والے دن تم کے درود
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز کہ جمعے کے دن جمعے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے، خوشبو لگاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اندر بالوں کے اندر تیل لگاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جو آدمی جمعے والے دن غسل جنابت کرے۔ اس کے دو مفہوم محدثین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جمعے والے دن اس طریقے سے غسل کیا جائے جس طریقے سے غسل جنابت کیا جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک روایت میں ہے من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جو آدمی جمعے والے دن غسل کرتا ہے اور کراتا ہے، تو اس سے مراد خود بھی غسل کیا جائے اور بیگم کو بھی غسل جنابت کروایا جائے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی جمعے والے دن یہ غسل کرے وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور اپنی استطاعت کے مطابق طہارت کا اہتمام کرے، ثُمَّ الدَّهَنَ، پھر بالوں کے اندر سر کے اندر تیل کا استعمال کرے، او مَسَّ مِن طِيبٍ، یا اسے خوشبو مل جائے تو وہ خوشبو لگائے، ثُمَّ رَاحَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چل کے جمعے کے لیے مسجد کی طرف آئے، اور آپ نے فرمایا فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، جب وہ مسجد کے اندر آ جائے تو پھر دو لوگوں کو پھلانگ کے یا سائڈ پہ کر کے درمیان میں بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ مراد کیا ہے کہ جمعے والے دن دوران خطبہ یا جمعے سے پہلے جہاں جگہ مل جائے وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے، بلکہ حدیث کے اگلے الفاظ یہ وضاحت کرتے ہیں، یہ بات خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہے، کیونکہ اگلے الفاظ ہیں فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، کہ جتنی اس کے مقدر کے اندر اللہ نے نماز لکھ دی ہے وہ نماز پڑھے۔ امام ابھی ممبر پہ خطبے کے لیے نہیں آیا، آپ امام سے پہلے مسجد کے اندر آ گئے ہیں، اللہ نے آپ کو 2 رکعتوں کی، 4 کی، 6 کی، 8 کی، 10 کی، جتنی استطاعت دی ہے اتنی رکعتیں آپ ادا کر لیں۔ جمعے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکعتوں کی تعیین موجود نہیں ہے، یہ الفاظ عمومی الفاظ موجود ہیں فَصَلَّ مَا كُتِبَ لَهُ، کہ وہ اتنی نماز پڑھ لے جتنی اس کے مقدر کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، پھر اس کے بعد جب امام خطبے کے لیے آتا ہے، انصت، یہ بندہ جو گھر سے آیا ہے، غسل کر کے آیا ہے، لباس پہن کے آیا ہے، خوشبو لگا کے آیا ہے، یہ خاموش رہتا ہے، بات نہیں کرتا، اور دائیں بائیں اس کی توجہ جو ہے وہ بٹتی نہیں ہے، بلکہ انہماک اور توجہ کے ساتھ وہ امام کی بات کو سنتا ہے، خطبے کو اچھے طریقے سے سنتا ہے۔ آپ نے فرمایا غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اس جمعے سے لے کے آئندہ جمعے تک جتنے اس بندے کے صغیرہ گناہ ہے، جمعے والے دن یہ اعمال کرنے کی وجہ سے غسل کرنا، خوشبو لگانا، اگر تیل موجود ہے تو بالوں کے اندر تیل لگانا، خاموشی اختیار کرنا، اور جتنی اللہ نے مقدر کے اندر نماز لکھ دی ہے وہ ادا کرنا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی یہ عمل کرتا ہے غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اس جمعے سے لے کے آئندہ جمعہ تک جتنے صغیرہ گناہ ہیں، ان اعمال کی وجہ سے اللہ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو اگلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے حوالے سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ جمعے والے دن جلدی آنا چاہیے جمعہ پڑھنے کے لیے، نہ کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ ثم راح، جو آدمی جمعے والے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرتا ہے پھر وہ پیدل چلتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنًا، اللہ اس بندے کو جو سب سے پہلی گھڑی میں
جمعے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ اس بندے کو اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، اور جو دوسری گھڑی میں جمعے والے دن جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ اس بندے کو گائے کی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، اور آپ نے فرمایا جو آدمی تیسری گھڑی میں جمعہ ادا کرنے کے لیے، یہ جمعے کی بات ہو رہی ہے، جمعے کی نماز نہیں، آپ نے فرمایا جو آدمی تیسری گھڑی میں مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرًا، اللہ اس بندے کو سینگوں والے مینڈے کی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو آدمی چوتھی گھڑی میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَّاجًا، اللہ اس بندے کو مرغی کی قربانی کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، گویا کہ اس نے اللہ کے راستہ کے اندر ایک قربانی صدقہ کر دی۔ اور آپ نے فرمایا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، جو آدمی پانچویں گھڑی میں مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، اللہ اس بندے کو انڈے کے صدقے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب حدیث کے اگلے الفاظ کے اوپر غور کیجئے، یہ روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام منبر کی طرف خطبہ دینے کے لیے آ جائے، حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، آپ نے فرمایا وہ فرشتے جو جمعے کا اجر و ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں، اور مسجد کے اندر آ کے وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی آدمی آتا ہے تو پھر جو فرشتے جمعے کا اجر و ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں یہ بندہ اس اجر سے محروم ہو جاتا ہے، اسے پھر نماز کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری گزارش یہ ہے، پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ گزارش کر چکا ہوں، یہ جمعہ ہفتے کے بعد آتا ہے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم نے سیکھنی ہوتی ہیں، تو اس لیے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کریں، نہ کہ صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ ظہر کی نماز باقی دنوں میں ہوتی ہے، یہ 2 رکعتیں جو کم کی گئی ہیں یہ خطبے کی وجہ سے کم کی گئی ہیں کہ ہم نے ساتھ خطبہ سننا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں سے انشاءاللہ آئندہ جمعے باقی جو سنتیں جمعے کی رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 اعلان ہے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ مسجد حسین ابن علی میں جو ہفتہ وار درس ہوتا ہے اتوار کے دن بعد نماز فجر، تو پرسوں اس اتوار قاری عبید اللہ احسن صاحب ان کا درس قرآن ہوگا، تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں۔ اور دوسرا اہم اعلان ہے، اس سے پہلے میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بات لکھ دی تھی کہ جس نے ناحق کوئی خون کیا یا زمین کے اندر فساد مچایا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی انسانی ایک جان کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بعض ایسے لوگوں کو توفیق دی ہے کہ وہ اس کاز کے اوپر کام کر رہے ہیں،
اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے علاقے، ہمارے ضلع کے اندر ایک ایسا ہی ادارہ ہے جو تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ کنگن پور میں احمد تھیلیسیمیا ہاسپٹل تعمیر ہوا اور آج وہاں سے بھائی تشریف لائے ہیں، پچھلے سال بھی ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے بتایا ہے کہ 450 بچوں کو وہاں پہ بلڈ لگایا جا رہا ہے اور فی سبیل اللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر اسکولوں کے اندر چھٹیاں ہو جاتی ہیں، کالجز میں چھٹیاں ہو جاتی ہے، تو بلڈ کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ تو اسکولوں اور کالجز کے اندر تو چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن جن بچوں کو بلڈ لگایا جاتا ہے تو اس کی چھٹی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، پچھلے سال جب ہم نے یہ کیمپ کیا تھا یہاں پہ، تو اس وقت مجھے جو یاد ہے تقریباً 21 بوتلیں جو ہے وہ یہاں سے ہمارے بھائیوں نے ڈونیٹ کی تھی ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے۔ بلکہ بھائی بتا رہے تھے بعض ایسے بچے ہیں جن کو ہفتے میں 2 مرتبہ بلڈ لگتا ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ڈبل جو ہے یہ بلڈ دینا ہے۔ تو جمعے کے بعد یہاں پہ بھائی موجود ہیں، وہ کیمپ کریں گے۔ تو میری گزارش ہے خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں وہ یہ خون ڈونیٹ کریں۔ اگر کسی ایک بچے کی جان بچ جاتی ہے تو قرآن مجید کی آیت کے مطابق گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انسانیت کا درد محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے، خاص طور پہ نوجوانوں سے، کہ وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کر کے پھر جائیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم